کبیرہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایها الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا اے لوگوں حج فرض کیتا گیا ہے بس حج کرو فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ ایک بندہ بولیا سوڑیا یا ہر سال حج فرض میرے آقا جان عالم خاموش ہو گئے حتیٰ کہ انہیں 3 دفعہ کیا ہر سال فرض ہر سال فرض ہر سال فرض میرے آقا فرمانے میں لا فرمایا اگر میں کہہ دوں گا ہر سال حج فرض ہو جائے اے اختیار حضور فرمایا اگر میں کہہ دوں گا ہاں ہر سال فرض ہو جانا سی تسا کر نہیں سی سکنا میں آسانیاں دین آیا اپنی امت نو مشکل پان نہیں آیا میرے آقا نے فرمایا ثم قال ذرونی ما ترکتکم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم فرمایا جو میں آنکھاں کو چھپ کر کے لے لیا کرو جڑے پہلے زیادہ سوالہ دی وجہ تو ہلاک ہو گئے تسی زیادہ سوال نہ کریا کرو انبیاء نال اختلاف کر دے رہے انہوں کی ہلاکت ہو گئی فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ فرمایا غلاموں جیڑی شاید میں حکم دے جنی طاقت ہو گئے کر لیا کرو جتوں میں رک جایا کرو چھڑ لیا کرو جے میں بولا میری سنیا کرو جے میں گیرا نہیں جایا کرو سوال نہ کریا کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صحابی نے عرض کیتا یا رسول اللہ ایو العمل افضل کیڑا عمل افضل ہے سرکار نے فرمایا ایمان باللہ اللہ تے ایمان لے ہونا یہ افضل ہے صرف اللہ تے فرمایا نہیں وہ رسول ہے انہی دیر تک تے مومن ہو ہی نہیں سکتا جنہی دیر تک اللہ دے نال ہو دے رسول نہ منیا قیل ثم ماذا عرض کی یا رسول اللہ پھر کیڑا افضل ہے قال الجہاد فی سبیل اللہ فرمایا پھر جہاد فی سبیل اللہ افضل قیل ثم ماذا سونیا پھر کی افضل ہے فرمایا حج مبرور پھر او حج افضل ہے جڑا مقبول ہو حج مبرور حج مبرور کیڑا ہوندہ ہے علماء فرماندے نے او حج جدے کار کے آن تو بعد زندگی بدل جائے دنیا کو دل اٹھ جائے تے آخرت وال دل لگ جائے حج کر کے آگے تے حاجی صاحب نے جو چھری تیز کر دیتی ہے تے سمجھ لو ویلا ہی ہے
اگر زندگی تبدیلی نہیں آئی تو ویل آئی ہے آج کر کے آن تو بعد جے زندگی بدل جائے انقلاب آ جائے زندگی حضور دے دین دے مطابق ہو جائے تو فرمایا سمجھ لو ایدہ حج مقبول ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما فرمایا ایک عمرہ دوجے عمرے دنار دوجے عمرے تک جو کچھ وچو ہے اللہ تعالیٰ وہ صغیرہ گناہ معاف فرما چاہتا والحج المبرور لیس لہو جزاء الا الجنہ فرمایا حج مبرور دی جزاء انعام بدلہ سونیا کی ہے فرمایا جنت ہی اور کی لینا ہے ایدی جزا کیے جنت ہے اللہ اکبر کبیرہ آج ایسا عمل ہے جیڑا زندگی دے سارے گناہوں نے معاف فرما چھو صاف کر چھو حضرت عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دا موت دا ویلہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں عرض کر دینے لما جعل اللہ الاسلام فی قلبی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جدو میرے سینے میں اسلام پایا نا ایمان پایا تو میں حضور دی بارگاہ حاضر ہویا میں آکھیا سونیا ابسط یمینکا لابائی آقا فبسط یدہ فقبضت یدی اللہ اکبر کبیرہ فرمانے میں سرکار دی بارگاہ جا کے عرض کیتا یا رسول اللہ میں تو اڈی بیعت کرنا ہے مرید کر لو اپنا ہاتھ سجا ہاتھ دیو میں بیعت کرنی ہوں حضور نے ہاتھ بدایا میں اپنا ہاتھ رو کیا فقال مالک یا عمر حضور نے فرمایا کی ہویا ہی تو بیعت کرنا ہے ایسے عرض کی تھی ارد تو ان اشتارتا سونے ایک شرط ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے فرمایا کی شرط ہے قال ایغفر لی سونے شرط میں میری بخشش کراؤ یہ تو میری بخشش ہوئے تو میں بات کرنا میرے آقا نے فرمایا اے عمر جی سونا فرمایا تینوں پتا نہیں تین شہوانے تین عمل نے جڑے پہلے سارے گناہوں کو ختم کر دیں دے سونے کیڑے کیڑے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرت تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ فرمایا جدو بندہ کلمہ پڑھنا ہے اللہ پچھلے سارے معاف فرما چھڑا ہے جدو بندہ ہجرت کرنا ہے اللہ پچھلے سارے معاف فرما چھڑا ہے جدو بندہ حج کرنا ہے اللہ حج دی برکت نال بھی پچھلے سارے معاف فرما چھڑا ہے یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے رب قدیم نے فضل دے انعام نے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہ تے کئیوں تے حج فرض ہوتا ہے پھر بھی نہیں جان دے میرے آقا نے فرمایا جڑا حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا فرمایا کوئی فرق نہیں پاوے یہودی ہو کے مرے پاوے نصرانی ہو کے مرے اللہ اکبر کبیرہ لوگ سمجھ دے میں حج فرض فرضی حج میں چل پیا کرنا حج فرض جانا کے مال میں چھکاتا آ جائے گا مال ختم ہو جائے گا میں کیا یہ تیری سوچ مال ختم ہوئے گا پر میرے مصطفیٰ کا فرمان سن لے میرے آقا فرمان دے میں بار بار عمرہ کریا کرو بار بار حج کریا کرو سوڑیا کی ملے گا
آگے پھر حضور نے مثال دیتی، فرمایا کما ینفل کیرو خبث الحدید والذہب والفضہ، فرمایا جس طرح پٹھی وچ لوہے نو پاؤ تے لوہے دا زنگ پٹھی لا دیندی ہے، سونے دا چاندی دا انہوں نکھار کے سامنے کر دیندی ہے، فرمایا اسی طرح حج تے عمرہ بندے نو نکھار کے پیش کر جائے۔ حضرت عبداللہ بن جراح صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا حجو اے میرے غلاموں حج کرو، فرض تے کرو، استطاعت تے کرو، فَإِنَّ الْحَجَّ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ كَمَا يَغْسِلُ الْمَاءُ الدَّرَنَ، فرمایا حج گناہاں نو انج تو چھڑ دے جس طرح پانی میل نو لا چھڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلے جڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک دے الفاظ نے فرمایا الحاج یشفع فی 400 من اہل بیت، فرمایا حاجی اپنے خاندان دے اپنے گھر والے وچوں 400 بندیاں دی سفارش کرے۔ ایک حاجی دے 400 بندے، حاجی ایک او دی گل ہے جدا قبول ہویا ہے۔ ایک حاجی اپنے خاندان دے 400 بندیاں دی شفاعت کر کے سفارش کر کے جنت چلائے جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فعاتاہم، فرمایا حاجیاں دی اللہ دعا رد نہیں کرتا، اللہ حاجیاں دی حجاج اور عمرہ کرنے والے اے اللہ دے مہمان دعاہم اللہ انہوں نے بلایا فاجابوہ، انہیں آکھیا مالک اسی حاضرہ لبے لبیک اللہم لبیک وسألوہ فعاتاہم، اللہ فرمایا بندے آ جاؤ، بندے آکھیا سوڑے حاضر ان جدو حاضر ہو کے کچھ منگ دے نے تے فرمایا مہمانہ نو موڑی دا، مہمانہ نو نہیں موڑی دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے اللہ دی بارگاہ چھل کی تھی مال عباد کالے قائدہ ہم زاروک فی بیتکا، یا اللہ جدو تیرے بندے تیرے گھر میں چودے نے تیری زیارت مست، زاروک فی بیتکا لفظات غور کرنا، زاروکا فی بیتکا، سمجھ آ رہی ہے؟ یا اللہ جدو تیرے بندے تیری زیارت بستے ہوں نے فی بیتکا تیرے کھارے، علیہ تُسی سمجھے نہیں میں کی پیا آخر چلو، یا اللہ تیرے کھارے بندے تیری زیارت بستے ہوندے نے، رب دا کھارے رب اتھے رہندا نہیں، اوڈے انواروں تجلیات بسدے نے، لیکن حدیث نے لفظ کی نے داؤد علیہ السلام نے علی کی یا اللہ جے گھر تیرا ہے تو زیارت بھی پھر تیری ہے۔ ایتھے بڑا بڑا مسئلہ حل ہو جانا کہ روزہ رسول سے نیت کر کے نہ جاؤ، نہیں سمجھے گھر تیرا ہے زیارت تیری ہے، نہیں 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 بابا ہاتھوں پہنچے اور جڑا بیت اللہ رچ جائے
اسی تے تانوں پتہ ہے پئی ایتھے کملے ہاں ساڈی تے گل پہنچو کہ مگنی تو اتھے ہی ہے ساڈی تے گل اتھے ہی ہے پاجی ساڈی سوئی اتھے ہی اڑی یہ نہیں ہلدی اگے پیچھے مال عبادک علیک اذا ہم زاروک فی بیتک انعام سنیا نظر آگے توجہ یا اللہ جڑے تیرے کار تیری زیارت واسطے ہوندے نے وہ تیرے بندے انہوں کی دینا ہے انہوں کی ملتا ہے میرے آقا نے فرمایا رب فرماندہ لکل زائر حق علی المدور حقا فرمایا جدوں جاندہ ہے نا کوئی تے پھر جدی زیارت واسطے جاندہ ہے نا او دے کچھ حقن دینے جڑا زیارت کرن گیا او دے کچھ حق نے جدی زیارت کرن واسطے گیا او دیتے یا داؤد سمجھو ان لهم علی ان اعافیہم فی الدنیا جی مالا ہمیں تو پوچھے آئے جڑے تیری زیارت واسطے تیرے کھاروں دے لوگوں کی دینا ہے مالک فرماتا ہے اے داؤد انہوں میں دنیا میں عافیت نہ رکھنا دنیا میں رہنے میں ہر پاسے خیر ہی خیر رکھنا اور ایتھے ایک اور جملہ کر دیا جنہ زیارت کی تھی اور زیارت قبول ہو گئی کہ ہر تسی سمجھنا چاہتے ہو یہ بھی قبول ہے کہ نہیں جڑا کر کے آگے کہ او دے کلو خیر ہی خیر لگے ہر پاسے خیر ہی خیر ہو گئے سمجھ لو یہ بھی زیارت کعبہ قبول ہو گئی ایک انعام فرمایا دنیا میں عافیت نہ لکھنا خیری خیر وَأَغْفِرَ لَهُمْ إِذَا لَقِيتُهُمْ دوسرا انعام دوسرا کرم پہ فضل کیے فرمایا جدو ساڑی انہوں نال ملاقات ہونی جدو داؤد دنیا میں خیر نہ رکھنا ہے کہ ملاقات دے آئے اسا انہوں کا حساب نہیں لینا انہوں کو بخش دینا اور اگلا نتیجہ تو ساں پہ ہی کڑ لینا جیڑے بیت اللہ دی زیارت کرن جان انہوں اللہ ملتا ہے تے پھر اللہ کرم بھی فرماندہ ہے تے جیڑے محبوب دے بارے اے فرماوے ظلم کر بیٹھے ہو تے ایتھے آ جاؤ آئے اس محبوب دے کول جان والے تے پتہ نہیں اللہ کنے کرم فرماندہ ہے اونا دی جڑی قسمت ہے اونا دے جڑے انعام نہیں اونا دا اندازہ ہی کوئی نہیں ساڑھی گال تے تھوڑی بابا جی مکنی ہے بابا بوٹا جی اسی اچھا ہی اے حاجیو حاجیو آلہ حاج کر لیا قاری صادق صاحب طواف پہ کر دینے یہ طواف کر دینے حاجیو حاجیو
کعبہ تو سمجھو سمجھو بیت اللہ کعبہ ہے آلہ حضرت کی آمین کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ غور سے سن ترزا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو اچھا کعبے دی ہم یہ کہنے میں کیا ہو سرکار نے فرمایا ہے یہ لب بھی نے یہ اکھاں بھی نے انہیں اللہ دی بارگاہ سفارش بھی کرنی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور کعبے دی سفارش قبول بھی ہونی ہے اچھا کعبے دی سفارش قبول ہونی ہے تو کعبے دی ساڑھی اتھے ہی مکنی ہے نہ دن نہ مہینے تے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکینی گل حشر ہے آمنا تیرے لالت باج سن پھڑائی سب او کہنا پھرے سب او لجپال کے مقیمی او کہنا پھرے سب لجپال کے مکنی او کہتا پھرے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن لو حدیث پاک حضور نے فرمایا ان الکعبۃ لہا لسان و شفتان فرمایا کعبے دی ایک کے زبان تے دو نے ہونٹ وَلَقَدْ اسْتَقَتْ فَقَالَتْ يَا رَبِّ قَلَّ عُفَّادِي وَقَلَّ زُفَّارِي کعبے نے عرض کی تھی یا اللہ میری زیارت کرنے والے تھوڑے ہو گئے میرے کو لاؤں والے تھوڑے ہو گئے حضور فرماؤں نے اللہ نے کعبے والعلام فرمایا انی خالق بشرا خشعا سجدا یحنون الیک کما تحن الحمامت الى بیدہا ساڑھے دلائیں جو بڑی تڑپے کعبے دی اسیانو بیت اللہ شریف دا نظارہ ہو کعبۃ اللہ دا نظارہ ہو دید ہوئے کعبے نے آکھیا سونیا بندے تھوڑے ہو گئے اللہ فرمایا ہے میرا بیت اللہ کعبہ میں ایسا بندے پیدا کرانگا جڑے سجدے کر لے خشوع و خضوع تیرے والوڑ گئی انون الیکی تما تحن الحمامت الہ
حضور نے فرمایا نا مینوں تو بڑا پیارا ہے، کعبۃ اللہ مینوں تو بڑا پیارا ہے، جے مینوں مجبور نہ کر دے تو میں نہ جاندا۔ سانو مکہ شریف نال بڑا پیار ہے، اتھے حضور دا میلاد ہویا ہے۔ سانو مدینہ شریف نال ہور چوکھا پیار ہے، اتھے سرکار دا وصال ہے۔ مکے چو سرکار اجازت فرما کے چلے گئے، مدینہ شریف چو اجازت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے، حج کرن گیا ہے، حج مکمل نہیں کر سکیا، حج کر دے ہی راہ وچ فوت ہو گیا ہے، کہ سونیاں کی ملے گا؟ من خرج حاجا فمات کتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ۔ فرمایا قیامت تک جنہیں حاجی ہون گے، جنہیں انہوں ثواب ملنا انہوں بھی ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری روایت میں عرض کر لگا اور اتھے بھی گالوں تھے مکنی ہے سر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میں سرکار دی بارگاہ حاضر سام مسجد مناو، ایک انصاری آیا، ایک بنو ثقیف دا بندہ سی، دو نے سرکار دی بارگاہ سلام کیتا تے آنکھ لگے سونیا کچھ پوچھن آئے ہیں۔ میرے آقا نے کی فرمایا دسا، او آئے نے کرو کچھ پوچھن۔ حضور نے فرمایا ان شئتما اخبرتکما بما جئتما تسألانی عنہ۔ تسی پوچھن آئے ہو، تو انہوں ہی پتا ہے تسا کی پوچھنا ہے، تے جے تسی آکھو تے میں دسا۔ مولویوں پڑھ مار لیا کرو انہوں۔ حضور فرمایا تسی پوچھن آئے ہو تے جے تسی آکھو تے میں دساں کی پوچھن آئے ہو۔ اگر تسی چاہندے ہو تو میں چپ رہی نہ، تسی پوچھ لو۔ فقال اخبرنا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او صحابی روزہ نو سمجھ آگئی نہیں کیا گیا، وہ کون سن؟ صحابی۔ ہر گل کہنی پینی ہے، وہ کون سن؟ وہ کون سن؟ صحابی۔ اگلی سمجھ گئے ہو، وہ بھابی نہیں سن۔ انہیں نہیں آگیا تو انہوں کی پتہ ہوگا، تسی کچھ نہیں جان گے۔ قدر نبی دا کی جان تو دنیا دار کمی سو گئے بچ مدینے قدر بڑی مچھلی جانے یا جانے
असहाबी اللہ یا رسول اللہ حضور دسو کملی والے ہو تسی دسو ساڑھے ظاہر تو بھی تسی باخبر ہو ساڑھے باطن تو بھی تسی باخبر ہو تیری محبت سبحان اللہ ٹائم تھوڑا رہے گا اللہ اکبر کبیر فقال اخبرنی یا رسول اللہ سقفی نے انصاری نو کیا پوچھو تو انہوں نے کیا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما اور میرے آقا فرمان دینے انصاری صاحب انہوں فرمایا تو کرو نکلے آئے بیت اللہ شریف حرم کعبہ وچ جان دی نیت ہے اور تو پوچھنا ہے کی ملے گا تیری نیت ہے تیرا ارادہ ہے بیت اللہ شریف جانا ہے تو پوچھنا ہے کی ملے گا اور تو پھر پوچھنا ہے کہ طواف کرنا ہے میں طواف تو بعد جڑیاں 2 رکعتاں پڑھنیاں نے انہاں دا کی ملے گا پھر تو پوچھنا ہے صفا مروہ کے درمیان جڑا طواف کرنا ہے وہ طواف کے بعد اس سائی تو بعد کی ملے گا پھر تو پوچھنا ہے کہ عرفہ دی رات جڑا تو عرفے وچ وقوف کرنا ہے وہ دے پلن کے بارے تینوں کی ملے گا پھر تو پوچھنا ہے جدے تو شیطان نکر کر مارنے میں وہ دے بارے کی ملے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تیرا سوال ہے تو پوچھنا ہے قربانی کراں گا تو کی ملے گا ایک کسی نے انہوں نے دسے سرکار نے سبحان اللہ وعلا دے فرمان دلو سجے عیش پر میرے آقا نے فرمایا تو پوچھنا ہے قربانی دے بارے کی ملے گا فقال صحابی بولے والذی باسک بالحق لعن هذا جئت اسألک سونا اس ذات دی قسم جنہوں بھانو حق نال مبعوث فرمائے اللہ دی قسم سونے میں یہی پوچھنا ہے اللہ اکبر کبیرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدے تو کرو نکلے بیت اللہ شریف دا حرم پاک دا تو ارادہ کیتا ہے تیری اونٹنی جننے قدم چکے گی جننے رکھے گی اللہ ہر ایک دے بدلے نیکی تیریاں خطامہ مٹا دے گا ہر قدم دے بدلے چکے گی تامی نیکی رکھے گی تامی نیکی اور جڑیاں تو طواف کو بعد رکھا تا پڑھنیاں نے نا فرمایا انجے جنہیں غلام آزاد کرنا ہے فرمایا جڑا صفحہ مروہ دا طواف ہے نا وہ انجے جنہیں 70 غلام آزاد کرنا ہے اور تیرا جڑا عرفے دی رات وقوف ہے نا
فرمایا اللہ تعالی آسمان دنیا تے اپنی شان دے لائق جلوہ گر ہوئے گا فیباہی بکم الملائکہ اور ملائکہ دے سامنے پھر تواڈے تے فخر فرمائے گا اور فرمائے گا یقول عبادی جاؤنی شعصن من کل فج عمیق یرجون جنتی فرمایا میرا رب اپنے فرشتوں سامنے فرما کے فرمائے گا ویکھو میرے بندے آئے جے میرے بندے آئے جے میرے کو جنت دے سوال پہ کر دینے دوروں دوروں آئے نے فرمایا فلو کانت ذنوبکم کعدد الرمل او قطر المطر او کذابد البحر لغفرتها اللہ فرماندہ فرشتے ہو کہ میرے بندیاں دے گناہ اگر ریت دیاں ذریاں دے برابر ہون یا بارش دے قطریاں دے برابر ہون یا سمندر دی چاک دے برابر ہون فرمایا فرشتے ہو گواہ ہو جو لغفرتها میں بخش دوں فرمایا خوف عرفہ دی رات اللہ ان کرم فرماندہ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا فیدو عبادی مغفور لکم فلمن شفاعتم لہو فرمایا بندیوں خوش ہو جاؤ تواڈی بخشش ہو گئی صرف تواڈی نہیں جدی تسی سفارش کرو گے میں انہوں نے بخش دیا گا اے سارا کچھ مدینے والے میں صدقے اے سارا کچھ آمینہ جلال کے صدقے اللہ کرے سانو حج بھی نصیب ہو گے کہ پھر حج دے نال زیارت حرمین شریف ہیں اور میرے مصطفیٰ دے در دولت کی زیارت بھی نصیب ہو گے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جا حاضر ہوئیے تامین بیت اللہ شریف جائیے تامین ایو آنکھ دے رہیے صدا و صدا دوبارہ یا لاج تھے گزارا یا مولا نومان ڈال راکے دنالے ہے ریال کے سلیانو صرف تیرا سہارا 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت لبیک